بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، جن کو شرائط نماز بھی کہتے ہیں، فرائض بھی کہا جا سکتا ہے، کہ ان 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ شرائط ہیں، ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو نماز درست نہیں ہوگی، یعنی نماز پڑھنے کے آپ اہل ہی نہیں ہیں جب تک آپ ان تمام شرائط کا التزام نہ کر لیں۔ وہ 7 چیزیں تھیں، بیان ہو چکی۔ اب نماز شروع کرنے کے بعد نماز کے اندر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں جن کا ادا کرنا اور جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز ادا نہ ہوئی۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ پہلی تکبیر جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، جو تمام باقی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ اب وہی کام کرنا ہے جو نماز سے متعلقہ ہے، غیر کوئی کام آپ نہیں کر سکتے، کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو۔ تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ فرسٹ سٹارٹ میں نیت کے بعد یہ تکبیر بھی فرض ہے، جو گویا کہ نماز کے اندر ہی داخل ہے۔ ویسے تو نماز سے پہلے کہتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے، لیکن اس کو بھی نماز کے اندر شامل کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ قیام، کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، فرض نماز۔ ہاں، نوافل میں اجازت ہے کہ اگر آپ کھڑے ہونے پہ قادر بھی ہیں تب بھی اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا، لیکن نماز درست ہے۔ لیکن فرائض کے اندر اور ضروری نماز کے اندر قیام ضروری ہے، اور اس لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کھڑے ہونے پہ قادر ہیں، اس کے باوجود بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ادا ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو چیز فرض ہے وہ ہے قرات۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آسانی سے جتنا پڑھ سکو پڑھو نماز کے اندر۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ بڑی ایک آیت، اس کے اوپر قرات کا اطلاق ہوتا ہے۔ بڑی ایک آیت ہو، چھوٹی 3 آیتیں ہوں، یعنی بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں یا کوئی چھوٹی سورت، کم از کم اتنی مقدار میں قرات کرنا ضروری ہے۔ اگر اتنی مقدار میں بھی کسی نے قرات نہ کی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور نیکسٹ فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع لفظی معنی تو ہے انحناء، جھکنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں مخصوص انداز میں جھکنے کا نام، یعنی دونوں گھٹنوں کو جیسے آپ بال کو پکڑتے ہیں اس طرح پکڑا ہوا ہو اور آپ مکمل طور پہ جھکے ہوئے ہوں، کمر سیدھی ہو، اس جھکنے کا نام رکوع ہے۔ تو یہ بھی فرض ہے۔ اور اگلی چیز ہے 2 سجدے۔ سجدے کا لفظی معنی کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا زمین پہ رکھنے کا نام سجدہ ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں مخصوص انداز میں پیشانی ٹیکنا، کہ پہلے آپ کے گھٹنے زمین پہ لگتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ لگتے ہیں، پھر ناک اور پھر پیشانی، اس طرح مخصوص انداز میں سجدے میں جانے کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور اٹھنے میں پیشانی پہلے، ناک بعد میں، پھر ہاتھ، اور آخر میں جو ہے نا گھٹنے، یہ اٹھتے ہیں اس ترتیب سے۔ تو یوں کرنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی فرض ہے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اور چھٹی چیز جو فرض ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ، آخری قعدہ۔ 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی قعدہ ہوتا ہے، 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں۔ ایک ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اور پھر 3 رکعت والی نماز میں پھر تیسری رکعت کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، آخری قعدہ، کہ جس کے بعد پھر ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ یہ قعدہ اخیرہ بھی فرض ہے۔ اگر یہ ادا نہ کیا تو نماز ہی نہ ہوئی۔
لیکن اگر تاخیر سے ادا ہوا، یاد رکھیے کہ فرض جان بوجھ کے چھوٹے یا غلطی سے چھوٹے، بہر دو صورت نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر فرض ادا تو ہوا ہے لیکن وقت پہ نہیں ادا ہوا، تاخیر کے ساتھ ادا ہوا ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کے ساتھ آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے آخری قعدے میں بیٹھنا تھا، بیٹھنا فرض تھا اور وہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی میری ایک رکعت رہتی ہے، حالانکہ اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے، اس کو بیٹھنا تھا۔ اب وہ جیسے ہی کھڑا ہوا، سیدھا کھڑا ہوا، ابھی تک کچھ پڑھا نہیں یا کچھ پڑھ لیا، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے بیٹھنا تھا، میری نماز کمپلیٹ ہو گئی تھی، اب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس نے آخری قعدہ تو ادا کر لیا لیکن تاخیر کے ساتھ ادا کیا ہے، تو اس تاخیر فرض کی وجہ سے سجدہ سہو اگر وہ کر لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اگلی رکعت کا رکوع کر لیا تو پھر جو ہے نا پچھلا جو فرض تھا قعدہ اخیرہ والا وہ اب رہ گیا، اب اس کی نماز اب مزید ایک رکعت ملا کے یہ جو ہے نا ان کو نوافل تو بنا سکتا ہے لیکن اب اس کے فرض نہیں رہے، فرض کا دوبارہ اعادہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ بھی فرض ہے، تو اللہ تعالی ہمیں تمام فرائض کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔